بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کسی بات سے مفتی منع کرتا ہے تو اسے صرف منع نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے، اس سے رکو، بلکہ کوئی جائز متبادل بھی پیش کرنا چاہیے جو قابل عمل بھی ہو۔ تو حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ الحمدللہ کل بھی بہت تفصیل سے بات ہوئی، جامع رشید کی سوچ اور مزاج اس حوالے سے کیا ہے وہ حضرات کے سامنے ہے۔ تو جامع رشید جہاں تشدد اور افتراق سے منع کرتا ہے وہاں پر ایک قابل عمل حل بھی پیش کرتا ہے۔ ہم ایک اسلامی جمہوریہ میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ میں مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارے حقوق کے حوالے سے تصادم اور مختلف جسے ہم کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ وہ ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسے ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا پڑے۔ اگر ہمیں جائز اور قانونی طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہو تو اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، اس پر میں آپ حضرات کی خدمت میں مختصر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کس طرح کے مسائل ہمیں درپیش ہیں پاکستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے، اس پر انشاءاللہ مختصر بات ہوگی۔ پھر اس سے ہم جائز قانونی طریقوں سے کس طرح نمٹ سکتے ہیں، اس پر مختصر بات ہوگی۔ عملی اقدامات کے لیے ایک چھوٹا سا پرپوزل ہے کہ اگر کوئی آپ ادارہ بنانا چاہیں جو لابنگ کر کے آپ کے جائز مقاصد کی تکمیل کرنا چاہے تو اس کا بنیادی ماڈل کیا ہو سکتا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور احتجاج کی مختلف شکلیں کیسے ہوتی ہیں اس پہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے بات کی جائے گی۔ جی نیکسٹ، آپ کو 4 طرح کے لوگوں سے ممکنہ طور پر مسئلہ ہو سکتا ہے۔ حکومت سے آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، یہ نیکسٹ سلائیڈ کیجئے۔ حکومت سے ہمیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان میں کئی جگہوں پر آپریشنز کرتی ہے، ہمارے خیال کے مطابق، ہمارے سے مراد کسی بھی آدمی کے خیال میں اگر وہ ناجائز ہے، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں تو ہم اپنا جائز رد عمل اس پر کس طرح دے سکتے ہیں۔ نصاب کی تبدیلیوں کے حوالے سے، آئینی ترامیم کے حوالے سے، غیر قانونی چھاپے ہیں، یہ ساری کی ساری مثالیں ہیں جہاں پر ہمیں حکومت وقت سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح میڈیا کی طرف سے ہمیں شکایت رہتی ہے کہ میڈیا فحاشی اور یعنی پھیلاتا ہے، میڈیا غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرتا ہے، مختلف طرح کے ہمیں مسائل میڈیا سے رہتے ہیں، شکوے شکایتیں رہتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہمیں جو ہے وہ اسلام دشمن ممالک، ہم کچھ ممالک کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ اسلام دشمن ہے، تو ان سے مختلف طرح کے مسائل رہتے ہیں کہ وہ ہمارے پالیسیز میں مداخلت کرتے ہیں، وہ نصاب کی تبدیلی کے حوالے سے مختلف لوگوں کو فنڈنگ کرتے ہیں، وہ لابنگ کر کے مختلف ایجنسی سے مراد جو مارکیٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں، لابنگ ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارے ملک میں وہ مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے این جی اوز کی طرف سے بہت بڑا ایک تھریٹ ہوتا ہے، ہمیں سماجی تھریٹس ہیں، سوشل تھریٹس ہیں، کلچرل تھریٹس ہیں کہ یہ این جی اوز ہمارا ثقافت بدل رہی ہیں، یہ ہمارا کلچر بدل رہی ہیں، یہ ہمارے دین پر وار کر رہی ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے طبقات ہیں، ادارے ہیں جن سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جی نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ اب اس کے 2 راستے ہیں، یا تو ہم کوئی پرتشدد کارروائی کریں کہ ایک جگہ غلط کام ہو رہا ہے تو ہم جائیں ڈنڈے لاٹھی لے کر، گنز لے کر، اور ان کو کہیں کہ یہاں سے نکلو۔ یہ کام حکومتوں کے کرنے کا ہے جامع رشید کی رائے کے مطابق، ایک عام فرد کے کرنے کا یہ کام نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے خیال میں اس پرتشدد راستے کو اختیار کرنے کی بجائے عدم تشدد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جی نیکسٹ، پرتشدد راستے کیا اختیار کیے جا سکتے ہیں اور جو پرامن راستے ہیں وہ کیا اختیار کیے جا سکتے ہیں، اس کی مثالیں کچھ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے 1857 کے بعد جو اپنی پالیسی بنائی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے کام کیا، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح کے عزائم کا اظہار کیا پاکستان میں کام کے حوالے سے، حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ پچھلی 2 دہائیوں سے جس طرح سے الحمدللہ جامع رشید کے نام پر کام کر رہے ہیں، اس کے ثمرات ہم سب کے سامنے ہیں، بہت سے الحمدللہ ہمیں اس کے مثبت نتائج ملے ہیں۔ لہٰذا ہمارے خیال میں پرتشدد طریقہ کار کی بجائے ایک جو عدم تشدد کی پالیسی ہے اس پر عمل کر کے ہم بہت اچھے اور بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ پلیز۔ اب یہ ایک سرسری سا ایک ہم نے خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ حکومت پاکستان کے مختلف قوانین کے تحت آپ مختلف طرح کے ادارے بنا سکتے ہیں۔
مثال کے طور پر اگر آپ ایک خود اپنی این جی او بنانا چاہیں تو ایس سی سی پی کے نظام میں سیکشن 42 کی کمپنی بنائی جا سکتی ہے. سوسائٹیز ایکٹ کے تحت آپ کئی طرح کے کام جو ہیں وہ کر کے اپنے ادارے کے کئی طرح کے کاموں کے لیے اپنے ادارے کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. تو کوئی بھی اگر آپ ادارہ بنانا چاہیں تو اس کا ایک ماڈل ہم نے پرپوز کیا ہے کہ کس کس طرح کے افراد آپ کو چاہیے ہوں گے, کس کس طرح کے کام آپ کو کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پر آپ کو ایک رابطہ کمیٹی بنانی پڑے گی, اس پہ میں مختصر بات آگے عرض کروں گا. قانونی کمیٹی ہوگی, ایک آپ کو آپریشنل ہیڈ سی ای او بنانا ہوگا, مالیات کو دیکھنے والی اقتصادی کمیٹی ہوگی, میڈیا کو دیکھنے والی, حالات کو مانیٹر کرنے والی, کبھی کئی طرح کے کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا, اچانک کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے, ہنگامی حالات کے ڈیل کرنے کے لیے, یہ مختلف طرح کی چیزیں آپ کو ضرورت پڑیں گی. مرکزی شورا 3 سے 9 افراد کی اگر آپ بنا لیتے ہیں تو پاکستان کے مختلف قوانین میں ایک تعداد مقرر ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کا ادارہ بنانا ہے تو اتنے اس کے ڈائریکٹرز ہونے چاہیے یا ٹرسٹیز ہونے چاہیے. وہ جس ایکٹ کے تحت, جس قانون کے تحت آپ رجسٹریشن کروائیں گے, وکلاء سے اس پر مشورہ لیا جا سکتا ہے. تو ان کی بعض اوقات ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اتنے بندے لائیں گے, اس کوالیفیکیشن کے لائیں گے تو آپ ادارہ رجسٹر کر سکتے ہیں. تو یہ نیچے ذیلی کمیٹیوں پر آگے. جی نیکسٹ چلیے. قانونی کمیٹی ایک انتہائی اہم کمیٹی ہوگی, چونکہ یہ ادارہ کئی جو جنات ہیں نا ان کے ساتھ پنگا لے گا. جیسے ہم نے کہا این جی اوز کے ساتھ اس کو مسائل ہوں گے, حکومتوں کے ساتھ اس کو مسائل ہوں گے, مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ مسائل ہوں گے. تو اس کی قانونی بنیادیں مضبوط ہونا بھی ضروری ہے. آپ حضرات کو میں ایک مثال دیتا ہوں, وہ اس طرح کا ادارہ تو نہیں ہے لیکن الجزیرہ آپ حضرات کے سامنے ہے. الجزیرہ کی مثال ہے کہ الجزیرہ نے افغانستان کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو, جب امریکہ کے خلاف افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی اس کو دیکھ لیں, ابھی فلسطین کے مسئلے کو دیکھ لیں, اور بڑے بڑے دنیا کے معاملات دیکھ لیں کہ وہاں پر امریکی مفادات کے خلاف, اسرائیلی مفادات کے خلاف اور بڑے بڑے جو ادارے تھے ان کے مفادات کے خلاف کام کیا, اور ان پر آسانی سے پابندیاں نہیں لگائی جا سکتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مضبوط قانونی بنیادوں پر ادارہ بنایا تھا اور تسلسل کے ساتھ اپنی شریعہ ایڈوائزری کمیٹی کے ذریعے سے امپلیمنٹیشن میں بھی کوئی ایسا لوپ ہول نہیں چھوڑا کہ ان پر کوئی پابندی عائد کی جا سکے. اس کے مقابلے میں ہمارے کئی ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جب کھل کر کام کرتے ہیں تو بعض اوقات لیگل ایمبٹ سے نکلتے ہیں اور ہمارے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو الجزیرہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ الجزیرہ کو غیر معمولی, اسرائیل میں الجزیرہ نہیں چل سکتا لیکن دنیا کے بے شمار مدارس جو ممالک ہیں اس میں الجزیرہ چل رہا ہے. تو اس کو لیگلی آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا ہوگا, ایک ان ہاؤس لیگل ٹیم بھی ہائر کرنی ہوگی اور ایک اچھے وکیل سے مشورہ کر کے آپ کو ادارہ رجسٹرڈ کروانا ہوگا. جی میڈیا کی ٹیم آپ لوگ جانتے ہیں, جے ٹی آر والوں کو بھی, اور کام کیا کرنا ہے وہ. نیکسٹ, یہ رابطہ کمیٹی یہ ایک انتہائی اہم کمیٹی ہے. جیسے کہ کچھ مثالیں میں نے پہلے عرض کی کہ آپ کو انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جس پر آپ کے لوگوں کے ساتھ اختلاف ہو, شرعی مسائل میں بھی آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, قانونی مسائل میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, کلچرل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, 50 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ ہر فن کا ماہر ہو, آپ کو مختلف طرح کے ان ہاؤس بھی کمیٹیز بنانی ہوں گی جو ایکسٹرنل ماہرین کے ساتھ رابطہ کر کے, اور چاہے معلومات کا حصول ہو, چاہے ریسرچ ہو, چاہے اویئرنیس کی ایکٹیویٹیز ہوں اور چاہے لابنگ کی ایکٹیویٹیز ہوں, یہ افراد تلاش کر کے اور ان سے بہتر خدمات حاصل کر سکیں. تو اس کے لیے یہ رابطہ کمیٹی جو بعض اوقات غیر مسلموں کے پاس بھی آپ کو جانا پڑے گا, بعض اوقات آپ کو اپنے دشمنوں کے پاس بھی جانا پڑے گا. یعنی جس طرح سے حماس جو ہے وہ اسرائیلیز کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے تھے نا, تو آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا, مختلف چینلز کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہ ایک انتہائی اہم کمیٹی ہے جو لوگوں سے رابطہ کاری کر سکتی ہو, بات چیت کر سکتی ہو, نیگوسیشن کر سکتی ہو, لوگوں کو کنونس کر سکتی ہو, اپنے مطالبات منوا سکتی ہو. جی نیکسٹ. اچھا, یہ پہلی جو لائن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں انفارمیشن اوور لوڈ ہے. ہر بندے کے پاس روزانہ 24 گھنٹوں میں بے تحاشا معلومات بھی آ رہی ہوتی ہیں, صحت کے بہت زیادہ مسائل ہیں, ساؤنڈ پولیوشن ہے, انوائرمنٹل پولیوشن ہے, 50 طرح کے مسائل ہیں جس نے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر اچھا خاصا اثر ڈالا ہے, اور مزاجوں میں سطحیت آئی ہے. اس کی وجہ سے سوشل میڈیا نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے. اب جب 2 بندوں میں جھگڑا ہوتا ہے, 2 اداروں میں جھگڑا ہوتا ہے, تو تحمل, برداشت یہ چیز نہیں رہی ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے واضح مقاصد طے کر کے اور ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں جو فلیکسیبل بھی ہو,
قابل عمل بھی ہو، جس پر لوگوں کو آپ لا سکتے ہوں، تو اس طرح سے آپ کو پرامن احتجاج کے ذریعے سے اپنے مطالبات منوانے کا انشاءاللہ العزیز ایک اچھا موقع مل سکتا ہے. جی نیکسٹ پلیز. چاہے گھر میں دو لوگوں کا جھگڑا ہو، چاہے خاندان اور فیملی میں دو لوگوں کا جھگڑا ہو، چاہے دو سیاسی جماعتوں کا آپس میں اختلاف ہو، چاہے دو ملکوں کا آپس میں اختلاف ہو، تو فریق اول فریق دوم کے درمیان ہمیشہ وہی معاملات آگے کی طرف بہتری سے بڑھتے ہیں جہاں پر مخصوص شرائط کا حامل کو تیسرا فریق درمیان میں آتا ہے. موجودہ حالات میں سیاسی چیزوں کو دیکھ لیں، پیچھے جو ہمارے 8-10 سال کی مثالیں آپ حضرات کے سامنے ہیں، ہمارے ہاں جتنے دھرنے ہوتے ہیں، جتنے احتجاج ہوتے ہیں، جتنی ہڑتالیں ہوتی ہیں، تو اس میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو روڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حکومتوں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ بیک ڈور پالیسی کے تحت چینلز کے ساتھ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ رابطہ براہ راست ہوتا ہے اور بعض اوقات درمیان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیشہ ہمیں اپنے ادارے میں جو پرپوز ہم نے کیا ہے، اس میں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے جو مختلف مواقع پر فریقین کے کام آ سکیں. تو اس لیے یہ کنسیلیشن کے لیے، میڈیشن کے لیے مختلف طرح کے ایک درمیان میں تیسرا رابطہ اور فریق ایڈ کرنے کا حوصلہ اور ہمت بھی ہم میں ہونی چاہیے. اتنے تعلقات بھی ہونے چاہیے اور ان تعلقات کی بنیاد پر لوگوں سے کام لینے کی صلاحیت بھی ہم میں ہونی چاہیے. جی نیکسٹ پلیز. اچھا، کیا عملی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ تو زندہ معاشروں میں جب بھی احتجاج کیا جاتا ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. احتجاج اصل میں اپنی ایک ناگواری کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ فریق ثانی کو یہ احساس دلائیں کہ بھائی جو کام آپ یہ کر رہے ہیں نا، تو یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے. اگر اس میں انسانیت ہوگی، اگر اس میں شعور ہوگا تو وہ آپ کی بات کو مانے گا. سیرت سے بھی اس کی ایک ہمیں مثال ملتی ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا کسی دوسرے صحابی سے لین دین کا کچھ معاملہ تھا، ان کی طرف سے ذرا ڈیلے ہو رہی تھی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ بھی آپ اپنا سامان اٹھا کے باہر رکھ دو. سامان اٹھا کے باہر رکھ دیا. کوئی بھی آتا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہوا بھائی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی میرا یہ معاملہ سیٹل نہیں کر رہا. تو جب 8, 10, 5, 15 لوگوں کو پتہ چلا تو وہ خود آ گئے، بھائی یہ مسئلہ حل کرو اور سامان خدا کے لیے اندر رکھ لو. تو یہ احتجاج کی ایک ناگواری کے اظہار کی مختلف ہمیں اپنے اکابر سے اور سیرت سے مختلف جگہوں سے اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو رسمی بیان کہ جس میں ہم دوسرے کو جو ہے نا وہ یعنی حملہ نہیں کرنا لیکن تھوڑا سا ڈرا سکتے ہیں، رسمی بیانات دے سکتے ہیں جیسا کہ سیاستدان بھی کرتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. افراد پر مختلف طرح کا سیاسی، سماجی، معاشرتی وہ دباؤ بھی ڈالا جا سکتا ہے. جنرل پبلک کو بھی اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایشو کو اٹھایا جائے، مسئلے کو اس طرح سے اٹھایا جائے کہ متعلقہ لوگ، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ این جی اوز ہوں، چاہے وہ پاکستان کے علاوہ ممالک ہوں، ان کو متوجہ کیا جا سکے. تمثیلی احتجاج کی بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ مختلف طرح کے ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، آپ ویڈیوز بناتے ہیں، آپ اپنے عمل سے ایسے ثابت کرتے ہیں کہ مجھے آپ سے ناگواری. آپ ضرورت کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ قطر میں جب اولمپکس ہو رہی تھی تو وہ ایک ٹیم نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا. تو ایک ٹیم نے میچ کے دوران صرف اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا. منہ پہ ہاتھ رکھنے کا پیغام دنیا بھر تک گیا کہ ہم آپ کی، میں ان کے احتجاج کے جواز، عدم جواز کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے طریقے کی صرف بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا پیغام دنیا بھر کے میڈیا کے ذریعے سے دنیا بھر میں صرف منہ پہ ہاتھ رکھ کے پہنچایا. تو اس طرح کے تمثیلی وہ طریقہ کار بھی احتجاج کے اختیار کیے جا سکتے ہیں. اجتماعی اظہاریے، جیسے مثال کے طور پر آپ مختلف ریلیونٹ لوگوں کو بلا کے، جیسے ہمارے الحمدللہ جم ترشید میں بھی ایک طریقہ کار ہے CPRD کا، رات بھی حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا تھا. تو مختلف متعین لوگوں کو بلا کے جو پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکتے ہوں، جو آپ کی نمائندگی مختلف جگہوں پر کر سکتے ہوں، ان کو بلا کر ان کے سامنے پریزنٹیشنز کے ذریعے سے انہیں کنونس کر کے پھر یہ لوگ معاشرے میں جا کر آپ کے نمائندے بنے. ایک تحریک مجھے چلانی ہے، میں سیدھا جا کر فیس بک پر پوسٹ داغنے کی بجائے اگر 10 لوگوں کے سامنے بیٹھ کر انہیں پہلے مسئلہ سمجھا کر پھر میں فیس بک پر ایک پوسٹ لکھتا ہوں، تو اس کے نتائج براہ راست سوشل میڈیا پر جانے سے خاصے مختلف ہوں گے انشاءاللہ. اسی طرح جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں. یہ پسپائی کا علامتی اظہار کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ جیسے اسمبلی کے سیشنز ہیں تو اس میں واک آؤٹ کر جاتے ہیں، کبھی کچھ نہ کر کے بھی آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، آپ اپنا استعفیٰ پیش کر دیتے ہیں، جس ریزگنیشن کہتے ہیں. یہ اس طرح کے علامتی اظہاریوں سے بھی اپنی ناگواری کا اظہار کیا جا سکتا ہے. معاشی عدم تعاون اور ایک حد تک
قانون اور شریعت کی نظر میں رہتے ہوئے کی حدود میں رہتے ہوئے ہڑتال بھی کی جا سکتی ہے. اچھا، یہ سب سے پہلے یہ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ اس سلائیڈ میں ہے، یہ آخری سلائیڈ ہے کہ آپ کو یہ واضح طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ تحریک کیوں چلا رہے ہیں، آپ یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا مقصد حاصل کرنے کی بجائے کسی اور کے اعلی کار بن جائیں. تو آپ کو اپنا مقصد وہ بالکل واضح 2 اور 2 4 کی طرح پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اسی ٹریک پر رہیں، آپ کو کوئی ڈی ٹریک نہ کر سکیں اور آپ خود بھی جذبات میں آ کے یا کسی بھی وجہ سے وہ ڈی ٹریک نہ ہو جائیں. تو اس لیے واضح مقصد کا تعین یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ ہر مسئلے کا الگ الگ لائحہ عمل طے کریں، اس کو کاغذ پہ اتاریں. ہمارے ہاں جیسے مثال کے طور پر کنوکیشن ہوتا ہے یا یہ فضلاء اجتماع ہوتا ہے، تو اس کی کے سارے انتظامات کو ہم کاغذ پر اتارتے ہیں. کمیٹیاں کتنی ہوں گی، کون کون سی ہوں گی، کس کے کام کیا ہوں گے، پورٹ فولیو کیسے ہوں گے، نگران، نائب نگران، مسئول، نائب مسئول، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. اسی طرح جب آپ کوئی کیمپین چلانا چاہیں اپنے ناگواری کے اظہار سے، حکومت سے کوئی مطالبہ منوانے کے لیے، کسی ملک سے پریشر بلڈ کرنے کے لیے، تو اس کی ایک اسٹریٹجی، ڈاکومنٹ، لائحہ عمل وہ باقاعدہ طور پر تحریر میں لایا جائے، مشورے کے ساتھ لایا جائے، اس کے متعلقہ ماہرین سے کنسلٹ کر کے ایک لائحہ عمل تحریری طور پر طے کیا جائے. پھر اس کے بعد جب آپ اپنی بات کریں گے تو کچھ لوگوں تک تو آپ کی بات براہ راست پہنچے گی، لیکن بہت بڑا طبقہ ایسا ہوگا جہاں پر آپ کی بات براہ راست نہیں پہنچے گی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بات کسی جگہ اجلاس میں کریں، کسی دھرنے میں کریں، کسی ہڑتال میں کریں، تو اس کا ایک سرکولر پریس ریلیز ٹائپ کی مختلف چیزیں مختلف لوگوں تک آپ اپنی زبان میں پہنچائیں تاکہ وہ آپ کو مس انٹرپریٹ نہ کریں. جیسے صبح ڈاکٹر رؤوف شمس ملک صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ایک ٹیگ لائن لگائی جاتی ہے کہ وہ جہاز ڈوب گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو اس طریقے کا جو ہے وہ لوگ آپ کی بات کو اپنے میڈیا کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس طرح بھی آگے پہنچا سکتے ہیں. تو آپ کا اپنا بیان، آپ کا اپنا بیانیہ جب تحریری طور پر لوگوں کے سامنے موجود ہوگا تو آپ کو غلط استعمال یعنی آپ کی تحریک کو غلط استعمال کرنا وہ آسان نہیں رہے گا. یہ وفود اور رابطے، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کسی بھی جگہ کوئی بھی دھرنا، کوئی بھی ہڑتال وہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ جو روڈ پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں صرف انہی کی کاوش سے کامیاب ہو رہی ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بیک ڈور چینل کے ذریعے سے ایک پوری ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے. ہمارے طبقے کے علاوہ دوسرے طبقے بھی جو اس معاشرے میں رہتے ہیں، اب حضرات کے علم ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک قتل ہو جائے تو وہ گورنر ہاؤس کے سامنے جا کر بیٹھ جاتے ہیں. میری مثال حضرات کو سمجھ میں آ رہی ہوگی نا. تو وہ اس طرح سے وہ اور پھر وفود سے لوگوں سے رابطہ بات چیت کر کے، اس کے مقابلے میں ہم اگر صرف سڑک پر بات کرتے رہیں گے، صرف شور مچاتے رہیں گے، صرف سوشل میڈیا پر رہیں گے تو ہماری تحریک یا ہمارا احتجاج اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو درمیان میں لوگوں کو ڈال کے یا خود براہ راست فریق جو مخالف فریق ہے ان سے بیک ڈور ڈپلومیسی وہ کبھی بھی ختم نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح مظاہرے ہو سکتے ہیں، فریق ثانی تک رسائی. یہ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ ہے. غالباً میں نے وقت کافی زیادہ لے لیا، میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں. جزاکم اللہ خیرہ.